السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج گزشتہ کل کی طرح سے علم کی اہمیت کے موضوع پر ہی لب کشائی کروں گا، اور حدیث کے اندر میں علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، میں چند احادیث پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، تمام معزز سامعین اور سامعات کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ہم علم دین سیکھیں سمجھیں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی، دعوت و تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو گالی دیں گے، برے برے القاب سے نوازیں گے، آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، اذیت دیں گے۔ اگر اذیت ملے تو آپ کو صبر کرنا ہے، اور آپ کو یاد کرنا ہے کہ وہ دن یاد کیجیے، آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور آپ ایک عام انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول بنائے گئے، اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو، مکہ والوں کو جمع کیا، اور اسلام کی پہلی تبلیغ، اسلام کی پہلی دعوت جو آپ نے لوگوں کو سامنے پیش کیا، وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، واستوک اپاسیہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہیں جو لوگ آپ کے دوست تھے دشمن بن گئے، جو آپ کو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، لوگوں نے آپ کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں نے کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی پاگل کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی دیوانہ کہا، پتہ نہیں نہ جانے کن کن القاب سے آپ کو نوازا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ کو ذہنی طور سے ٹارچر کیا گیا، جسمانی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیے گئے۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہی تھی، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، توحید کی دعوت۔ تو دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اسی نبی کی امتی ہیں، آپ اسی کے پیروکار ہیں، تو ایسا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلموں کا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کاراگار ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے مستی کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، لیکن مسلمان نہیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے کی اجازت دی ہے یا نہیں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کے بعد ہی وہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ احادیث مبارکہ کے اندر میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی علم کی بڑی اہمیت ہے،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں علم کی اہمیت کو، علم کے سیکھنے کو اور علم کی طرف بلانے کی طرف آپ نے بہت سی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ میں دو چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ذرا سا غور کیجئے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کا مقام و مرتبہ ایک عابد کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے کہ میرا مقام و مرتبہ صحابی کے مقابلے میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذرا سا غور کیجئے، صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن اگر آپ صحابی کا مقابلہ نبی سے کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی تو امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، سید الثقلین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار، آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میرا مقابلہ ایک ادنا صحابی سے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا مقابلہ سب سے اونچا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا مقابلہ ایک عابد کے مقابلے میں، ایک عالم کا مقام و مرتبہ ایک عابد کے مقابلے میں۔ عابد کا مطلب ہے صوم و صلات کا پابند، پرہیزگار آدمی، متقی، سنیمی، نماز میں سب سے آگے، روزہ میں سب سے آگے، صدقہ میں سب سے آگے، زکوٰۃ میں سب سے آگے، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، علم شرعی نہیں ہے۔ لیکن ایک عالم کے پاس علم شرعی ہے تو ان کا مقام ہمالیہ کی چوٹی سے بھی کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے لیے اللہ تعالیٰ دعا فرماتا ہے، فرشتے دعا فرماتے ہیں، آسمان والے دعائیں کرتے ہیں، زمین والے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ کے اندر دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں سمندر کے اندر علماء کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو کتنا بڑا اونچا مقام ہے عالم کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کو سیکھیں اور عالم بنیں۔ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آج ہماری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے۔ ذرا سا غور کیجئے، جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیے تھے، کیا وہ لوگ بچے تھے؟ سب بڑے بڑے تھے، کچھ بچے صحابی بھی ہیں لیکن اکثر لوگ بڑے بڑے تھے۔ تو کیا ان لوگوں کو بڑے بڑے ہونے نے علم دین سیکھنے سے روکا؟ جواب نہیں، الحمدللہ۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے اور ان بہنوں سے کہوں گا کہ جو لوگ 30 سال، 25 سال، 20 سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کو علم دین سیکھنے میں شرم و حیا نہیں کرنا ہے، بلکہ علم دین کو سیکھنا ہے، علماؤں سے رابطہ کرنا ہے، اپنے اپنے استاد سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے علم دین کو سیکھنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا، کہ جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، گویا آج ہمارے ماحول میں علم دین سیکھنے کے لیے بچے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، جیسے نیپال کے کسی بڑے مدرسے میں جاتے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی عرب میں آتے ہیں۔ تو جو بچہ علم دین سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکل جائے اور جب تک وہ لوٹ کر نہ آ جائے، گویا وہ جنت کے راستے میں چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھی وہی علم کا مرکز تھا، وہیں سے لوگ علم دین سیکھتے تھے، اور آج بھی لوگ مدرسوں سے، مسجدوں سے علم دین سیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جہاں پہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے پیچھے حصے میں، یا جہاں پہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ کے پیچھے حصے میں ایک جگہ خالی کر کے چھوڑ دی گئی تھی۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، باہر کے لوگ ہیں، وہیں آ کے بیٹھے رہتے تھے، لیٹے رہتے تھے اور وہ لوگ دین سیکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے وہیں پڑے رہتے تھے، اور صرف اسی امید میں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں تشریف لائیں گے اور کوئی حدیث بیان فرمائیں گے تو میں اسے نوٹ کر لوں گا۔ دیکھو رغبت، علم دین سیکھنے کا کتنی چاہت تھی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر میں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے صحابہ کرام، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ام المومنین صدیقہ کائنات سے بھی زیادہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان لوگوں سے بھی زیادہ بیان حدیث کس نے کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جبکہ وہ سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں علم سیکھنے کا تڑپ ہونا چاہیے۔ جو آدمی جہاں اسلام قبول کرتا ہے، یا جو مولانا جس ملک میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس کو بھی چاہیے، وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ علماء سے رابطہ کریں اور علم دین کو سیکھیں۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت، علم دین کا سیکھنا واجب ہے۔ کون سا علم سیکھنا واجب ہے؟ اسلام کی بنیادی معلومات، حلال و حرام کی تمیز، کلمہ شہادت کا معنی، کلمہ شہادت کا مفہوم، یہ کلمہ آپ سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نبی کون ہے، نبی کا مقام کیا ہے، قبر میں جو آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک، آپ کا رب کون ہے، وما دینک، آپ کا دین کیا ہے، ومن نبیک، آپ کا نبی کون ہے، ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آج گاؤں گھر کے ماحول کو دیکھ لیجیے، آج بہت سے لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت سی خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں، 50-60 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ دادا، نانا، انکل کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کا معنی تو دور کی بات ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ علماء دین کی کمزوری ہے، یہ گاؤں کے محلے کے علماؤں کی کمی ہے، یا طالب علم کی کمی ہے کہ ان لوگوں نے کاہلی سے کام لیا، سستی سے کام لیا اور اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ میں اس خطاب کے ذریعے سے اپنے گاؤں کے مولاناؤں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں، علماؤں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، اور جو بچے بڑے ہیں، ہوشیار ہیں، جو گاؤں سے نکل کے باہر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے وقت کو مت ضائع کرو۔ ہر انسان کوشش کرے کہ وہ جس محلے میں رہتا ہے، اپنے محلے کے ارد گرد والوں کو گھر میں چلے جائے، کبھی آپ اس سے گاؤں گھر میں چلے جائیں، آنگن میں چلے جائیں، دادی ادھر آئیے، نانی ادھر آئیے، انکل ادھر آئیے، بھیا ادھر آئیے، بھابھی ادھر آئیے، اور آپ ان کو بیٹھ کر کے کلمہ سکھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھی معبود ہے اور رام بھی معبود ہے، یہ نہیں۔ آج دنیا میں اگر عبادت کے قابل کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ شرک سے بچانا ہے اور توحید پہ قائم رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو کلمہ توحید سکھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا معنی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ امام کائنات ہیں، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی کے فرمان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی فتویٰ یا میری کوئی بات اگر تمہیں کل حدیث مل جائے اور میری بات حدیث کے خلاف نظر آئے تو میری باتوں کو دیوار پہ مارنا، رد کر دینا، چھوڑ دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی پیشانی کا جھومر بنانا، نبی کی بات پہ عمل کرنا۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دنیا میں جو بھی ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ کب؟ اگر وہ خلاف حدیث ہے، خلاف دین ہے، خلاف اسلام ہے۔ لیکن اس صاحب قبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے جسے کبھی رد نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو آسمان سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم مسلمانوں کا فرض ہے، ہم علماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں علم کے چراغ کو روشن کریں، لوگوں کو سکھائیں، بلکہ جو طلبہ ہیں، جو علماء ہیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنے ماں باپ سے شروعات کریں، اپنے بھیا بھابھی سے شروعات کریں، اپنے بچوں سے شروعات کریں، اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور ہفتہ میں ایک آدھ پروگرام بھی رکھیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی معلومات ہو سکے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ مسلم شریف کا حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ میں اپنے گارجین سے کہنا چاہتا ہوں، پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں
کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی بنے؟ آپ کہیں گے ہاں بالکل. تو آپ اسے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھاؤ، آپ اسے حافظ بناؤ، آپ اسے عالم بناؤ، دین کا حافظ بناؤ. اس کے بعد میں ڈاکٹر بنے کوئی بات نہیں ہے، انجینئر بنے کوئی بات نہیں، پائلٹ بنے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات دو، خاص طور سے قرآن مجید سکھاؤ. وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. کل قیامت کے دن جو بچے حافظ ہیں ان کے والدین کو یا ان کی والدہ کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا. ذرا سا غور کیجیے. اور دنیا میں کوئی مس ورلڈ بنتی ہے یا مس نیپال بنتی ہے تو لوگ اس کو تاج پہناتے ہیں جبکہ وہ سونے کا نہیں ہوتا. وہ کتنی خوش ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ کل قیامت کے دن جس وقت پہلے انسان سے لے کر کے آخری انسان سب کے سب جمع ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ان لوگوں کے بیچ میں حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، اس کا سمان کیا جائے گا. اے پیرنٹس لوگوں، اے ماں باپ، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں آپ کا مقام اونچا ہو جائے اور سب کے سامنے آپ کی عزت کی جائے، آپ کا سمان کیا جائے، تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن کا ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، اور اس 10 نیکیاں کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ذرا سا غور کیجئے. آپ گیہوں کا ایک بیج بوتے ہیں، اس میں سے ایک درخت نکلتا ہے، درخت میں کتنی کوپلیں ہوتی ہیں، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں، کتنی برکت ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن شریف پڑھنے میں برکت ہے دوستو. ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ہیں. اللہ اسے مزید آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے شفاعت بھی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. آج ہم لوگ کہتے ہیں بھوت لگ گیا، جنات پکڑ لیا، شیطان پکڑ لیا، ڈائن پکڑ لیا، کسی نے آنکھ لگا دی. ہاں یہ نظر بد وغیرہ برحق ہے، شیطان برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. الحمدللہ کے بعد جو سورہ اسی کا نام سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2. آپ سورہ گھر کی خواتین کو اگر قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھے اور ایک ٹائم مقرر کر لے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن شریف پڑھنا. آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں. بلکہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، باپ سے لے کر کے دادی، نانی، مامی، سب جتنے لوگ ہیں، ہر بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس گھر میں شیطان آئے گا، جنات آئے گا؟ ہرگز نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیے، اندر جائیے اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیجئے. اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا. جب شیطان نہیں آئے گا تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. تو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کے آس پاس بھی نہیں پہنچے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کتنی چھوٹی سورہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قرآن کا 1/3 ہے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے. آپ 3 بار پڑھ لو، گویا کہ آپ کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باقی قرآن نہیں پڑھنا ہے، نہیں، باقی قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے محلے کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ہر رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو، مجھے امام بنانا چاہتے ہو، تو میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ یہ صحابی جو ہے ان کی یہ عادت ہے. تو آپ نے کہا ان کو بلاؤ. تو آپ نے ان سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. سنی، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے کیونکہ اس سورہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، وحدانیت کا تذکرہ ہے، ایک ایشورواد کا بیان ہے، لہذا مجھے اللہ کی توحید سے محبت ہے. تو نبی نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، غور کیجیے. لہذا
ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، کیونکہ قرآن مجید کو جب آپ سیکھیں گے اور کل ہو کے بچہ اس کو حفظ بھی کرے گا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ان سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزرنا ہے، گزر بسر کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتا ہے۔ اور نمبر 5، اور یہ سب سے آخری بات ہے، بات بہت لمبی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کیا گیا تھا، بندی بنا کر لایا گیا تھا، وہ لوگ ہار گئے تھے اور مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ جی ہاں، تو جن کے پاس دولت تھی ان لوگوں نے پیسہ دے کر کے، فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم مسلمان، ہر آدمی، ایک آدمی مسلمان کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔ اب غور کیجئے، اگر لکھنے پڑھنے کی اہمیت نہیں ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد کرتے؟ جواب نہیں کرتے۔ اس طرح کے حدیث میں بہت سی دلیلیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، لہذا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پھر کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ تو کچھ واقعہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں انہی باتوں پر اپنی بات اکتفا کرتا ہوں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم دین کو سیکھنا ہے۔ اگر علم دین سیکھنے کی اہمیت نہیں ہوتی تو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں کوئی اور سورہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج علم دین سکھانے کا ایک ذریعہ فیس بک بھی ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ہماری جو بھی ویڈیو پہنچتی ہے براہ کرم اس کو آپ خود بھی پڑھیں، سنیں، اسے لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، کچھ سوالات ہیں تو آپ سوال بھی کریں، اور اسے اپنے فیس بک میں شیئر کرو، اپنے گروپس میں اسے سینڈ کرو، تاکہ آپ کے سینڈ کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ بھی اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف بلانے والے کو بھی بھلائی پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لہذا اسلام کی یہ باتیں، اسلام کا یہ پیغام آپ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ اسے شیئر کریں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں اور اجر جزیل حاصل کریں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔